السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اس واقعہ کو رقم کی ہے فاطمہ نام کی ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ نے، جن کا عنوان ہے لڑکی دیکھنے کے بعد ریجیکٹ نہ کیجیے۔ ڈاکٹر فاطمہ کہتی ہیں کہ کل میں ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا، اور میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے، اور والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کو حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے لڑکی کا والد غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا، تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوایا۔ مختصراً لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام منتہا ہے، اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے منتہا سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا، تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کو رشتے کی بات چلائی تو منتہا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے منتہا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، تو کسی نے بولنے اور کسی نے منتہا کے ہاتھ کے چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے، اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا، اور ایک بار پھر منتہا کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی، اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کے ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی، بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار کے بعد منتہا کے ہاتھ ساتھ ساتھ اس میں والدین بھی اندر ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے خواتین کے بیٹھتے ہی منتہا نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمات کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے منتہا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے منتہا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہیں، سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہیں۔ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی، کہتی رہی ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں، اور پھر نہ جانے کب تک اس دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ ڈاکٹر نے منتہا کے والدہ کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا، آ کر بتایا کہ منتہا ہوش میں آ گئی ہے۔ منتہا کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی، منتہا کا سر اٹھا کر سینے سے لگایا، اور منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر
پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا، اور جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھا تو میں منتہا کو سکون اور انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا، اور منتہا کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کا فیصلہ سنا دیا اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں، آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں، اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو لڑکیوں سے تو دوگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا کی کسی بھی فارم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گی کہ مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ دوستو، اگر اس واقعہ سے آپ کا دل کانپ گیا ہو اور معاشرے کے اندر پھیلی برائی کو ختم کرنے کا مصمم ارادہ بیدار ہوا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور اسے شیئر کریں۔ والسلام۔